اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان عطا فرمایا۔ ایمان نام ہے کچھ چیزوں کے مان لینے کا اور کچھ چیزوں کے نہیں ماننے کا۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ساجی شریک نہیں، وہی ساری قدرت رکھتا ہے، زندگی موت سب اس کے اختیار میں ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اور یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ اس کا کوئی ساجی اور شریک ہو سکتا ہے، یا اس کو نیند آتی ہے، یا اس کے بیوی بچے ہیں، یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا، اکیلا ہے وہ۔ اسی طرح یہ ماننا پڑے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا اور آپ لوگوں نے درود نہیں پڑھا۔ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کا نام لیا گیا ہے، پتہ چلنا چاہیے، شیطان کو بھی پتہ چلنا چاہیے، صرف خود کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، شیطان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں اللہ کے آخری شیش نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ دوستو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ کے شیش نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے۔ نام ایمان نام ہے اس چیز کا، یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، سمپورن ہے، کوئی ایک چیز کی نہ اس میں کمی ہے، نہ کوئی ایک چیز اس میں بڑھائی جا سکتی ہے۔ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کچھ آیتوں کا کوئی امام لے کے آئے گا، وہ انتظار کرتے رہے، ہمارا قرآن تو مکمل ہے، اور جو اس کو مکمل نہیں مانے، سمپورن نہیں مانے، اس کا ایمان ہے نہیں ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے یہ ماننا کہ قرآن مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، سمپورن ہے، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس کو کرنا پڑے گا، اور جن چیزوں سے کو نشید کیا گیا اس سے بچنا پڑے گا۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو جانے سے مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ہونے کے لیے کچھ ماننا پڑے گا، کچھ نہیں مانا جا سکتا۔ جیسا کہ میں نے کہا اللہ کو ایک ماننا پڑے گا، کسی کو اس کا ساجی اور شریک نہیں مانا جا سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننا پڑے گا، اور یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا ہے۔ قرآن کو اللہ کا کلام ماننا پڑے گا، یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا، اس کا انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل ہے قرآن، یہ ماننا پڑے گا۔ آخرت جیون یہ بھی ماننا پڑے گا، یہ جیون شیش ہوگا، وہ جیون شروع ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی ہماری آتما کو، روح کو اس عالم سے اس عالم میں پٹھا دیا جائے گا، بس مانوش نہیں جائے گا۔ ہم لوگ اس کو مانوش بولتے ہیں نا، جسم کو، شریر کو مانوش بولتے ہیں، مانوش یہ نہیں ہے، مانوش تو روح ہے۔ اگر یہ مانوش ہوتا تو روح نکلنے کے بعد یہ تو اس میں سے بدبو آتی ہے، بدبو بوجھتے ہیں، درگندھ آتی ہے، سڑتا ہے، پھولتا ہے، پھٹتا ہے، لوگ چاہنے والے، محبت کرنے والے منو ماٹی کے نیچے لے جا کے دفن کر جاتے ہیں۔ یہ مانوش ہوتا تو کوئی کمی تو ہوئی نہیں تھی اس میں، ایک بال کم نہیں ہوا، لیکن مانوش والی بات نہیں رہ گئی۔ وہ جیون، آخرت کا جیون جو ہے وہ اصلی جیون ہے، کسی اور دنیا میں پھر نہیں پٹھایا جائے گا، پھر کبھی موت نہیں آئے گی مانوش کو۔ جب اس عالم سے اس عالم میں پٹھا دیا پھر کبھی موت آئے گی؟
کوئی جنازہ اٹھے گا؟ کوئی چیز ختم نہیں ہوگی. تھوڑا سا تو وقت ہے، لوگ بول بول کے خراب کر رہے ہیں. تو آخرت کا جیون جو ہے وہی اصلی جیون ہے. اور پھر کسی مانوش کو ہم یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ کسی مانوش کو دوبارہ اس عالم سے اس عالم میں لایا جائے گا. مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے. پھر کبھی نہیں آئے گا کوئی. جو گیا سو گیا، پھر واپس نہیں آئے گا، پھر کبھی موت نہیں آئے گی. اور تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ماننا ہی ایمان ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا نہ ماننا ہی ایمان کے لیے ضروری ہے، آوشیک ہے. ماننا بھی آوشک، نہ ماننا بھی آوشک. یہ ماننا آوشک ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں، اللہ ایک ہے. کوئی ساجی اور شریک ہم نہیں مان سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں. جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کا ماننا ضروری ہے، اور اگر اس کا انکار کریں گے تو ایمان نہیں رہے گا. انکار کرنے والے کا بھی آج کل مسلمانوں میں فیشن ہو گیا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، مولوی کی بات ہے. مولوی کی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ان کی بانی، ان کی کوتا ہے. کوئی مولوی اپنی کوتا نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی. کوئی نہیں کر سکتا، اجازت ہی نہیں ہے. وہ تو جو قرآن ایمان کے لیے جن چیزوں کا ضروری ہے ان کا مان لینا بھی ضروری ہے. کوتا بوجھ رہے ہیں؟ بہت نازک معاملہ ہے ایمان کا. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. عمل میں تھوڑا کمزوری رہ جائے گی، خطی ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، اللہ بھی معاف کر دیں گے. انشاءاللہ معاف کر دیں گے. ہمیں ان سے یہی امید ہے کہ وہ معاف کر دیں گے. پر ایمان ہی گڑبڑ ہو جائے گا تو فاؤنڈیشن گڑبڑ ہو گئی تو بلڈنگ کیسے کھڑی ہوگی؟ فاؤنڈیشن کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. ایمان فاؤنڈیشن ہے. ایمان کیسے ہوتا ہے؟ بازار سے کنو گے، کپڑا پہن لو گے، ٹوپی لگا لو گے، ایمان آ جائے گا؟ نہیں، کچھ چیزیں ماننی پڑے گی، اور کچھ چیزوں کا ڈینائی کرنا پڑے گا، انکار کرنا پڑے گا، رد کرنا پڑے گا. ہم نہیں مان سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے. کبھی نہیں آ سکتا. جو آنے کا دعوی کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. کبھی نہیں مان سکتے. بس شیش نبی تھے، دین مکمل ہو گیا. الحمدللہ ہمیں اللہ نے کتنی مہربانی کری، ان کا امتی بنا دیا. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. دوستو، کچھ چیزیں مان لینی ہے، کچھ چیزیں نہیں ماننی ہے. جو چیز مان لینی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اور جو نہیں ماننی ہے، جن کو رد کرنا ہے، انکار کرنا ہے. انکار کرنے کو کیا کہیں گے؟ چلو میں ان سے سن لو، مجھ سے بولا نہیں جاتا. تو کچھ چیزیں ہیں جن کو ماننا ہی پڑے گا، تبھی وہ ایمان آئے گا. کسی کو شوق ہے ایمان نہیں رکھنے کا تو جو چاہے کرے، ہم سے مطلب نہیں ہے. کوئی یہ کہتا ہے ہم مسلمان ہیں تو یہ ماننا پڑے گا اسے، تبھی مسلمان ہوگا وہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا وہ سب حق ہے، اور اس کا ماننا ضروری ہے. عمل آپ سے ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، چھوٹ رہا ہے کبھی، تو آپ اپنے دل میں اللہ سے توبہ کر لیجئے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے میں اس کو نہیں مانتا، تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا ایمان ہے یا چلا گیا. اسی طرح قرآن ہے، اسی طرح آخرت کا جیون ہے. تو میرے دوستو، آج میرے لیے
بہت پہلے آیا تھا، اس کے بعد بھی 1-2 مرتبہ آنا ہوا ہے، 2 مرتبہ آیا ہوں نا۔ ہاں تو 3 ہو گیا ٹوٹل، یہ چوتھا ہے۔ 6 مرتبہ آیا ہیں؟ 6 مرتبہ آیا۔ الحمدللہ، تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، الحمدللہ یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور یہ مدرسہ ہے یادگار حضرت مولانا مفتی نور اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا، ان کے صاحبزادگان سے، کہ بھئی یہ تو ہمارا مدرسہ ہے، تو ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے، سنہرا موقع ہے، یہاں موقع ملا آنے کا آپ لوگوں کے بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس ادارے کو اس علاقے کے لیے مرکزیت عطا فرمائے، اور دین کے مخلص خدام پیدا فرمائے، اور کام کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، سب کو اخلاص اور قبولیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔